السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے پوڈ کاسٹ کا مکمل رسپانس کیا اور اپنی اس رسپانس ویڈیو میں انجینئر صاحب نے بہت سی ایسی نئی باتیں بیان کی ہیں جو کہ دیوبندی فرقے کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہو سکتی ہیں۔ مفتی صاحب کے پوڈ کاسٹ کا مکمل رسپانس دینے کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب نے ایک دفعہ پھر سے مفتی طارق مسعود صاحب کو جہلم اکیڈمی میں انوائٹ کیا اور اسی کے ساتھ اپنی اسی ویڈیو میں ابھی حال ہی میں ارشاد بھٹی صاحب نے جو علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا ہے، اس پوڈ کاسٹ کی سمری بھی انجینئر صاحب کی اس رسپانس ویڈیو کے بعد کی جائے گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ تو یہ تھا جب انجینئر صاحب نے مفتی صاحب کی اس بات کا جواب دیا جو مفتی صاحب نے ارشاد بھٹی صاحب کے اعتراض کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگرچہ کرامات کا صدور اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن وہ باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب کی بیان کردہ کرامات کا انکار صرف اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک مستند عالم نہیں ہیں۔ مفتی صاحب سے نا جب بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ جہلم تو پہنچ گئے تھے، آپ کے پڑوس میں ہی باپا جانی ہے الیاس قادری صاحب، کراچی میں ہی ہیں، ان کے پاس آپ کبھی نہیں گئے جو آپ کو کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ، کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ اور دادا صاحب کی گھوڑی۔ اچھا اب دیکھیں، اب چونکہ باپا جانی تھے بریلوی، اس لیے مفتی طارق مسعود نے ایک لمحے کا توقف نہیں کیا، انہوں نے کہا ان کی بزرگی تو آپ ثابت کریں۔ واہ مفتی صاحب، یہ کسی کی بزرگی ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کا جو انجیکشن ہے، وہ علماء دیوبند کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جس کو ٹیکا لگائیں گے وہ بزرگ ہے۔ وہ ہمیں ذرا طریقہ بتا دیں۔ وہ طریقہ صرف یہ ہے کہ دوسرے فرقے کا ہو تو لعنت اللہ لے اور اپنا ہو تو رحمت اللہ لے، ایڈ طریقہ کہتے ہیں اس کی تو بزرگی ثابت نہیں ہے۔ کیوں سرکار؟ آپ تو انجینئر صاحب کو کہتے تھے ہماری علماء کی چین جڑتی ہے نبی اسلام تک اور میری تصوف کی چین جڑتی ہے، تو باپا جانی کی تصوف کی چین جو ہے مولا علی کے ذریعے رسول اللہ تک نہیں جڑتی؟ پورا شجرہ ہے الیاس قادری صاحب کا جو مجھے زبانی یاد ہے، ہم بھی پڑھتے تھے، تو تمہارا وہ جو کہتے تھے ہمارا سلسلہ جڑا ہوا ہے، ان کا تو سلسلہ جڑا ہوا ہے، اب کیا ہو گیا؟ نہیں ہمارے فرقے کا نہیں ہے، یہ مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے۔ اس کے بعد انجینئر صاحب نے مفتی صاحب کو چشتی رسول اللہ کلمے کے دفاع پر جواب دیا، کیونکہ مفتی صاحب نے چشتی رسول اللہ کلمے کا دفاع اس بنیاد پر کیا تھا کہ چونکہ خواجہ معین الدین چشتی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، لہذا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان کے جملے سے اگر 99% مطلب کفر کے نکل رہے ہوں لیکن جو 1% مطلب صحیح نکل رہا ہو تو ہمیں وہ بیان کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے مفتی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے جو کلمہ پڑھایا تھا اس میں رسول کا لفظ لغت کے اعتبار سے استعمال کیا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بریلویوں کی طرح چشتی رسول اللہ کلمے کا انکار نہیں کیا بلکہ اس واقعے کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کی تعویل کی تھی۔ انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بریلویوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، کیا بھی نہیں سکتے تھے۔ 1944 میں تو تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں، 80 سال ہوئے ہیں مشکل سے، آج 2025 ہے 6 اپریل، السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں انہوں نے دفاع کیا۔ اب مفتی صاحب کو پتا تھا کہ کام انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ معین الدین چشتی کی بزرگی مانی ہوئی ہے، لہٰذا اگر ان کی باتوں میں 99 مطلب کفر کے نکلیں گے ایک اسلام کا، تو ہم اسلام کا فتویٰ دیں گے، اگرچہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانا غلط ہے۔ بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کلمہ پڑھانا بھی غلط ہے، پھر دفاع بھی کریں گے، کہتے ہیں بزرگی مانی ہوئی ہے۔ بزرگی تو غلام احمد قادیانی دجال کی بھی مانی ہوئی تھی، مناظر تھا مسلمانوں کا، حنفی سنی تھا، جب اس نے دعوی نبوت کیا۔ اصل میں تو دماغ خراب ہوا ہے اس کا آخری 5 سالوں میں، 1903 سے 1908 کے درمیان، اس سے پہلے تو وہ اور باطل تعویلات کرتا تھا، امتی نبی ہونے کا دعویٰ اس نے اس وقت کیا، تو پھر اس کی بھی خدمات ہے جی۔ بزرگوں کی بزرگی چونکہ مانی ہوئی ہے، بھائی کہاں سے مانی ہوئی ہے؟ ان بزرگوں کا واحد تعارف ان کی کتابیں تھیں اور وہ ساری شرک کا پلندہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو ان کی بزرگی نہ ماننا ضروری ہے۔ اگر کشف المحجوب شرکیہ کتاب ہے تو علی بن عثمان اجویری کی بزرگی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ایکسٹرنل سورس کوئی نہیں نا ہمارے پاس۔ صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہمارے پاس ایکسٹرنل سورس موجود ہے، قرآن و سنت، یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جن کی بزرگی مانی ہوئی ہے ان کی طرف غلط چیزیں جو ان سے ہوئی وہ ہم صرف نظر کریں گے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے، اور کہتے ہیں وہ رسول سے مراد انہوں نے قاصد لیا، وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے نا جاعل الملائکۃ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رسول بنایا، تو یہ لغت کے معنوں میں، سرکار قرآن میں کوئی لغت کے معنوں میں تو یہ رسول نہیں ہے، فرشتے تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، ان کو تو ڈائریکٹ اللہ سے پیغام ملتا ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کیا وہ نبی ہوتے ہیں؟ ان کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ رسول ہے سارے فرشتے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں۔ معین الدین چشتی نے کہاں سے اللہ سے لیا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تھانوی صاحب نے لکھا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے رسول، رسول اللہ کے بھی رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ کے رسول اگر کوئی تھے تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تھے، اگر تم نے لغت کے معنوں میں لینا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو خلیفۃ رسول کہتے تھے، شکر کرو حضرت عمر نہیں ہے، میری تو زبان ہے نا حضرت عمر کی۔ حضرت ابوبکر نے کیوں نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں؟ کہہ سکتے تھے نا، وہ تھے بھی۔ تھانوی صاحب نے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث سے غلط رزن نکالا کہ نبی اسلام نے ایک صحابی کو حج کے دوران اپنا میسج دے کے بھیجا، اور اس نے وہاں جا کے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا ہے، یعنی پیغام دے کر، اور انہوں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی۔ اس میں الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، رسول ہوں، وہاں تو چل جائے گا لغت میں۔ لیکن معین الدین چشتی تو 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی اسلام تو 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 650 سال بعد بندہ آگے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے
کہ جی مجھے رسول اللہ نے پیغام دے کے بھیجا. پھر تو ٹھیک ہے مفتی طارق مسعود صاحب آپ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کہا کریں, آپ بھی تو ظاہر نبیوں والا کام ہی کر رہے ہیں نا, تبلیغی جماعت بھی ساری اللہ کے رسول ہے, پھر اس کا تو اینڈ ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ بلیک میل کرتا ہے, کہتا ہے جی انجینئر صاحب کو کہیں کہ جی جرت کرے پھر ان کو کافر ڈکلیئر کرے. اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بابا کو کیا سمجھتا ہوں. او بھائی میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوائے یا اس کو درست سمجھے یا اس کا دفاع کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے, اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ تو میرا ایمان ہے. اور اس سے بڑھ کر ہماری دعوت کی ہیٹ کی وجہ سے ابھی تازہ فتویٰ آیا ہے مفتی منیب الرحمان کا, انہوں نے اعلیٰ حضرت کی یہ باتیں کوٹ کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا میں رسول اللہ ہوں تو اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, چاہے وہ کہے کہ میں اس سے مراد میسنجر یا ڈاکیا لے رہا ہوں, اس کا اصطلاحی معنی مراد لیا جائے گا. لہذا مفتی طارق مسعود صاحب, اعلیٰ حضرت اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے پہلے ہی آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی ہے کہ رسول لفظ کی تعویل نہیں ہوگی, اسے کافر کہا جائے گا. میں الحمدللہ اس کو پہلے ہی انڈورس کر چکا ہوں. کرامات اور گستاخانہ کلیموں پر جواب دینے کے بعد انجینئر صاحب نے ایک بہت ہی حیران کن بات یہ بتائی کہ دیوبندی بھی بریلویوں کی طرح صوفی ہیں, اور اس سے بھی حیران کن بات تو یہ ہے کہ دیوبندی اکابرین خود اپنی کتابوں میں براہ راست نبی علیہ السلام سے بریلویوں کی طرح مدد مانگنے کے قائل ہیں, اور انہی عبارتوں کی بنیاد پر ارشد قادری صاحب نے زلزلہ کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ جس بنیاد پر دیوبندی بریلویوں کو مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے فتوے خود دیوبندی اکابرین پر بھی لوٹتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کو مشکل کشا مانا ہے. بھٹی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب وہ آپ کے جو بزرگوں کی کتابیں ہیں جمال الاولیاء اور اسی طریقے سے کلیات امدادیہ اشرف تھانوی صاحب کی امداد اللہ ماجر مکی, اس میں تو باقاعدہ نعت میں انہوں نے رسول اللہ سے مدد مانگی ہوئی ہے. واقعی قاسم نوتوی کی بھی پوری نعتیں ہیں جس میں وہ نبی السلام سے مدد مانگی ہوئی ہے. امداد اللہ ماجر مکی نے بھی پوری نعتیں ہیں, وہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں, ہم بھی بریلوی رہے, ہم کوٹ کرتے رہے. تو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ کے لیے حیران کن ہے, میرے لیے حیران کن نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی دیوبندی رسول اللہ سے مدد مانگے تو وہ شرک نہیں ہے, بریلوی مانگے تو شرک ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا بھی دماغ کسی کا خراب ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. یہ جواب مفتی صاحب کا اپنا نہیں ہے, ان کے پرانے بھی یہی جواب دیتے تھے کہ چونکہ ہم فوت شدگان سے مدد کے قائل نہیں ہے, جب ہم مدد مانگ رہے ہوں گے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. مطلب کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ نبی اسلام کے وسیلے سے ہماری مدد فرما, حالانکہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور یہی بات تو بریلوی بھی کرتے ہیں, شیعہ بھی جب ان کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم توسل اور وسیلے کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہو, یہ تو استمداد ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ کا شکر ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے بتا دیا کہ وہ جو پنجابی میں محاورہ ہے نا, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی, تو مفتی صاحب نے کہا کہ ساڈے کتے جڑے نے ٹومی نے, باقی سارے نے کتے ہی نے. 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا تو میں نے پہلی دفعہ کتاب پڑھی زلزلہ, 8 سے 31 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ہم بریلوی تھے. زلزلہ کتاب ایک انڈیا کے اسکالر نے لکھی, ارشد القادری, فوت ہو چکے ہیں, 90+ ان کی ایج تھی. انہوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو بندی علماء جن عقائد پہ ہمیں مشرک کہتے ہیں نا, کہ وہ ہم عقائد رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں, مشکل کشائی کا عقیدہ, علم غیب کا عقیدہ, جو بند کے جو مولوی ہیں وہ اپنے بزرگوں کو مشکل کشا اور علم غیب ان کے لیے مانتے ہیں. ہم تو رسول اللہ کے لیے مانتے ہیں, تو مشرک ہیں یہ اپنے بزرگوں کے لیے مان کے بھی مواحد ہیں. یہ ٹاپک ہے اس کتاب کا. اور پہلا واقعہ انہوں نے وہی لکھا ہے, قاسم نوتوی قبر سے 6 سال بعد نکل کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے چلا گیا. ہاں, اور مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کو اس واقعے کے نیچے فٹ نوٹ کا میری ویڈیوز کے بعد پتہ چلا, اور مفتی صاحب تسی تے پتہ نہیں اس ٹائم گلیاں کھیڑ دے ہو گئے جس ٹائم میں کتاب پڑھ لی سی 1994 میں. تو زلزلہ کتاب جب پہنچی نا جی دیوبند کے علماء کے پاس, تو وہاں ایک منصف مزاج بندہ تھا مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی. جب زلزلہ کتاب اس کو پہنچی نا, اور وہ بریلویوں کے ساتھ شامل ہو گیا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تسی. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے عقیدے ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ بریلویوں کے بزرگ بھی مشرک ہیں اور ہمارے بھی یہی کچھ کر کے گئے. مفتی عامر عثمانی نے پورا خط لکھا ارشد القادری صاحب کو کہ میری علماء دیوبند سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تقویت الایمان اور توحید پہ مبنی جتنی کتابیں ہیں انہیں چوک میں رکھ کے نا آگ لگا دیں, اور بتائیں کہ ہمارے عقیدے وہ نہیں جو اس میں لکھے ہیں, ہمارے عقیدے وہ ہیں جو میاں والی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں والی کتابوں کو آگ لگائیں, لیکن انہوں نے اس سے بھی بڑی ان کو ٹانٹ کروائی. انہوں نے کہا یہ توحید والی کتابیں ساری نا ان کو آگ لگاؤ اور دیوبند کے امام کو بتایا کرو ہمارے بزرگ یہ تھے, ارواح ثلاثہ میں, تذکرۃ الرشید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے. مزید اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو رینڈ کوآپریشن کہنے پر جواب دیا. انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر رینڈ کوآپریشن کا الزام لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت اور دیوبندی اکابرین کے فتووں پر بھی نظر ثانی کریں جنہوں نے اصل میں امت مسلمہ کو تقسیم کیا. اور پھر دیکھیں یہ لوگ اور ان کے فرنٹ مین موٹیویشنل اسپیکرز ہمیں کہتے ہیں جی رینڈ کارپوریشن ہے. انجینئر صاحب, رینڈ کارپوریشن تو وہ ہیں جنہوں نے دیوبند اور بریلی کے نام پہ 2 فرقے بنائے انڈیا کے شہروں پہ, اور پھر ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دیا. میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ حسام الرحمن میں لکھیں کہ علماء دیوبند مرتد اور واجب القتل اور اسلام سے خارج ہیں. یہ میں نے کروایا تھا یا رینڈ کارپوریشن نے کروایا تھا؟ بقول ان کے, میں تو کہتا ہوں شیطان کہتے چڑھے. اور اس کے جواب میں المحند علی المفند میں نے دیوبندیوں سے کہا تھا کہ احمد بریلوی کو اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کہو, اور وہابی اہل حدیث کو تم کہو کہ یہ خوارج کی جماعت ہے, اور علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھو. میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو اعلیٰ حضرت سے نہیں کہا کہ احکام شریعت میں آپ یہ لکھیں کہ چاہے دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ ذکر کیا. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ مردار رہے گا,
اور یہ مرتد یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. میں نے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں کہا کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ دیوبند اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے, یہ لکھو. اعلیٰ حضرت خود لکھ کے گئے اپنی مرضی سے. اس کے بعد انجینئر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی کرن ناز صاحبہ کے پروگرام میں بھیجی گئی عید مبارک کا جواب دیا, اور ساتھ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو جہلم اکیڈمی میں چائے پر دعوت بھی دی. دوسرا, اس اعتبار سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری ایک سسٹر اینکر ہیں کرن ناز, ان کے پروگرام میں انہوں نے عید مبارک کا پیغام بھیجا, اگرچہ وہ اینکر نہیں ان سے نکلوایا, تو چلیں پھر بھی ہم اس عید مبارک کو قبول کرتے ہیں. تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ تعالیٰ ہماری عبادات بھی قبول کرے اور آپ کی بھی قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی وہ کہہ رہے تھے کہ موقع ملا تو انشاءاللہ عید بھی ملیں گے. بالکل جی, آپ نے اگر صرف چائے سموسے کھانے کے لیے آنا ہے, اکیڈمی کے دروازے کھلے ہیں, مناظروں کے لیے نہیں, چائے سموسے کے لیے جب مرضی. اور چونکہ اب ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی ہے, اگرچہ وہ سما ٹی وی کے اینکر کی کنٹریبیوشن ہے, پھر بھی ہم یہ آفر بھی آپ کے لیے رکھیں گے کہ آپ اتوار کے علاوہ بھی کبھی آنا چاہیں, بشرطے کہ رات کو 2-2:30 بجے نہ آئیں, کیونکہ اس وقت تو میں سویا ہوتا ہوں. تو دن کے وقت آئیں, ایڈمن کے تھرو رابطہ کریں انشاءاللہ. جس دن آپ کا دل کرے آپ آنا چاہیں, چائے سموسوں کے لیے, لنچ کے لیے, ڈنر کے لیے, انشاءاللہ ہماری اکیڈمی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں, آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن وہ چائے سموسوں والی بات ہوگی, اور بہتر یہ ہے کہ نادر علی کو ساتھ لے کر آئیں کہ جو اس سارے معاملے کو انیشیٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ارشاد بھٹی صاحب نے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ سوال کیا کہ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, تو کیا آپ کی تعلیم یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے برے برے القابات استعمال کریں؟ تیرے وجود پر تو, تیرے کردار پر تو, تیرے نظریے پر تو, تیرے نسب العین پر تو, تیری سیرت پر تو بدبخت ہے, تو گھمنڈی ہے, تو ذلیل ہے, تو جھوٹا ہے, تو مکار ہے, تو دجال ہے, تو رسوائے زمانہ ہے, تو رافضی ہے, تو قادیانی نواز ہے, تو بازاری چوکرا ہے, تو 2 ٹکے کا انسان ہے, تو بےہودہ ہے, تو خبیث انسان ہے, تو ذلیل انسان ہے. سامنے آ بغیرت, سامنے آ چوہے, 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ, بغیرت سامنے آ, تیری شکست ابلیس کی شکست ہے, بکواسی بغیرت سامنے آ. ممبر رسول پر بیٹھ کر, میں آپ کے 11 ایم اے کو جو ایم اے کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں, ایم فل جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں, پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں, حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں. ممبر رسول پر بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی, اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا, میرے لیے آپ قابل احترام ہے, لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی, کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں, جو بندہ تہذیب کے دائرے میں, جو بندہ تعلیم کے دائرے میں, دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے, مجھے اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے. اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تعبیر کرے, جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار کرے, جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ظالم قرار دے, جو بندہ شیوع الحدیث کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرے, تو اگر میں نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ میرا ایک لفظ بھی اس کے لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے. اچھا, آپ جن کے لیے آپ نے بولے ذرا ان کا بھی اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, کہانیاں سنانے والا کہا گیا, حضور کی جھوٹی کردار کشی کی گئی, کبھی آپ پر کوڑا پھینکا گیا, کبھی عبادت کرتے ہوئے جانور کی آپ پہ اوجڑی ڈال دی گئی, آپ کے پیاروں پر ظلم ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر تشدد ہوا. بے شک کبھی آپ کے منہ سے, اب اپنے سارے الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے. بالکل رکھے, میں کروں گا. میں نے پہلی بات آپ کو واضح کر دی, میرا کوئی لفظ مرزا جیلوی کے لیول کا نہیں, یہ میں نے بتا دیا آپ کو. کبھی آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی وہ نکلا اس طرح کا جو آپ نے انجینئر محمد. اچھا, میری بات سن لیں. قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دشمنوں کو ایڈریس کیا, اتلم بعد ذالک کا زنیم کا الفاظ استعمال کیے. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ولد یعنی بد اصل ہے, یعنی ولد الحرام ہے, ان لوگوں کے بارے میں نبی کے محالفین ہیں. جب اللہ نے الفاظ استعمال کیا تبت یدا ابی لہب و تب کی پوری سورت لہب کو نازل کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور معاندین کے بارے میں سخت رویہ ناب کیا, تو مجھے بتایا جب امام کھڑا ہوتا تھا نماز کی حالت میں, جب ان آیات بینات کی تلاوت کیا کرتا تھا, تو کیا اس سے ہلاک کی جو کوئی دلیاں اڑی ہوتی تھی؟ کیا اس سے ہلاک پامال ہو رہا تھا؟ کیا اس سے کوئی ایسی بات ہو رہی تھی جس کو آپ کہیں یہ بات ہلاکی؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی کی تلاوت نہیں کرتے ہیں آیات کی. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی آیات کی تلاوت نماز کرتے تھے کہ نہیں؟ میں دیکھیں, ایک ہے اللہ تعالیٰ, آپ اللہ کے الفاظ کو نبی اپنی بات تلاوت کرتے تھے نہیں. آپ نے ممبر رسول کی بات, ممبر رسول سے بھی زیادہ یعنی کہ فردی بات نماز ہے نا, تو نماز میں جب ان آیات کی تلاوت تھی اس میں بات ہلاکی والی بات ہوتی تھی. علامہ صاحب کے اس جواب پر ارشاد بھٹی صاحب نے آگے یہ کاؤنٹر کوشچن کیا کہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی آپ کو اس طرح کی بہت سی گالیاں دی ہیں, تو آپ کو اپنے اصول کے مطابق ان کے لیے بھی وہ القابات استعمال کرنے چاہیے تھے جو آپ انجینئر صاحب کے لیے بیان کرتے ہیں. خادم رضوی صاحب کا وہ کہیں تقریر کر رہے ہیں, تقریر ختم ہوتی ہے, اچانک اذان شروع ہوتی ہے, اور وہ مائک دے کر کہتے ہیں اے وہابیاں دی اذان ہے, ان دا کیڑا ادب ہے, اے سوراں دے سور نے. آپ نے مذمت کی اس کی مجھے پتہ ہے, لیکن آپ نے کوئی ایک لقب یا القاب یا ان کے حوالے سے اس طرح کے استعمال نہیں کیے. کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا اس کو ہے کہ یہ انہوں نے کام ہیبیچول نہیں اس کام کے, کہ انہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیبیچولی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر میں دیکھوں کہ یار ان کی مذمت کے باوجود میرا گزارا نہیں ہو رہا. مرزا محمد علی جیلوی نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں
جن کی وجہ سے اس بات کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ دلائل کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی بہت جو نا وہ میں آپ کو چلیں آپ کو چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. اس کی عادت یہ ہے کہ وہ طنز کو کبھی بھی درمیان سے نہیں باہر نکالے گا. اس نے کہا یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کی بیویاں یہاں پہ ہوتی ہیں تو ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, تو میں تو کرامت کا بچہ کہوں گا, اور عام طور پر مفتی وغیرہ انہیں کرامتوں سے پیدا ہوئے ہیں. جب آپ اس طرح ایٹیٹیوڈ نہیں اپنائیں گے, آپ اس طرح یعنی جیسے کہتے ہیں پھکڑ بازی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی الزام تراشی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی ہیٹ اسپیچ نہیں کریں گے, تو اگر آپ پاگل ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب اس پوڈ کاسٹ کے دوران ارشاد بھٹی صاحب نے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے والد احسان الہی ظہیر صاحب کی کتاب بریلویت کا حوالہ دیا, جس میں ان کے والد صاحب نے اعلیٰ حضرت کے لیے بہت سے غیر مناسب الفاظ استعمال کیے تھے, تو علامہ صاحب نے ان الفاظ کی بھی عجیب و غریب تعویل کر دی. والد صاحب نے کتاب لکھی بریلویت, اس میں لکھتے ہیں وہ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا, ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. احمد رضا بریلوی نیف و نظار تھے, درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا, اس میں تکلیف رہتی تھی. یہ آنکھ پانی اتر آنے سے بے نور ہو چکی تھی. ایک مرتبہ احمد رضا بریلوی کے سامنے روٹیاں اور سالن رکھا گیا. انہوں نے سالن کھا لیا مگر روٹیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا. بیوی نے پوچھا صرف سالن کھا لیا, روٹی نہیں کھائی؟ بولے مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہ آئیں, حالانکہ روٹیاں سالن کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. جناب بریلوی نسیان میں بھی مبتلا تھے, ان کی یادداشت کمزور تھی. ایک بار دوران گفتگو اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی. اس کے تھوڑی دیر بعد اینک تلاش کرنے لگ گئے, بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے. کافی دیر پریشان رہے, اچانک ہاتھ ماتھے پر لگا تھوڑی اور اینک ماتھے سے ناک پر آ گئی. تب پتہ چلا اینک تو ماتھے پر تھی. فقہ بریلوی کے سب سے بڑے جو ہیں احمد رضا بریلوی, ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کالا شخص تھا. یہ تو بتا چکے ہیں, بار بار ایک بار ریپیٹ کرنے کا کیا کالا شخص تھا. یہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں. بات سن لیجیے, یہ اگر آپ یہ ایک بار اس میں آپ کا خیال گریوٹی بڑھ جائے گی, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے. گریوٹی نہیں بڑھے گی, کالا شخص تھا. گریوٹی سے بڑھنی نہیں. آپ مرضی طور پہ لیں, بات کو ریپیٹ کر کے میں آپ سے قرض کریں. تو آپ میری بات سن لیں. میرے دادا ابو مساعد بیمار ہوں, میں کہہ سکتا ہوں یار گردے کا مسئلہ ہے, انہیں جگر کا مسئلہ ہے, ان کی آنکھوں سے میں دوسرے کی آنکھ کے اندر پانی آتا, بے نور ہو گئی تھی, وہ سامنے تھے, ان کو یہ بیماری کا سامنا کرنا پڑا, قلب کی بیماری کا. اس میں کون سی ایسی بات؟ اور اگلی بات سنیں, انہیں بات اس طرح سے کوئی بھی نہیں لکھی, انہوں نے بریلوی کتب کے حوالے سے ان کے بارے میں الحمدللہ اتنی تحقیق کی, ان کی تحقیر میں کے حوالے سے. تحقیر کے حوالے سے نہیں, سن لیجیے, اگر تحقیر کے حوالے سے ہوتی تو 350 صفحوں کی تعداد کو پہلے 150 صفحے نہ ملتے. اچھا سن لیجیے نا, کالا شخص, نیف و نظار شخص. میں حیران ہوں, آپ ایک بار ریپیٹ کرنے کیا گین کر رہے ہیں, بیمار شخص, اس سے کچھ نہیں ہے انہوں نے سینسیشن کریٹ کرنا, اور وہ شخص جسے سامنے پڑے روٹیاں نظر نہ آئیں, وہ غیر وہ حضرت دماغ جسے ماتھے پر ٹکی ہے نا, پتہ چلا کمزور یادداشت پر. میں حیران ہوں, آپ نے 3 یا 4 بار ایک ہی بات دہرا دی, کیا ہو رہا ہے. اچھا چلے ایک بات ہے, 350 صفحوں کی کتاب میں آپ نے پہلا 150 پڑھ دی. یہ بریلویت پہ کتاب, میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں, آپ نے 350 سے پہلا 150 پڑھ دیا, اس کے بعد آپ نے قائد کی بحث کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی, اور علمی بحث میں جانے کی کوشش نہیں کی. آپ نے اس کا وہ حصہ لگا, اس کو آپ اسٹگما لگا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. اچھا مجھے جو چھوڑے, ایک میں 20 کتابیں لکھی ہیں, اس سے ایک کتاب کا یہ بات اگر لکھ دی ہے کسی حلیے کے بارے میں, اور لکھی بھی ان کے حوالے سے جو اس مسلک کے لوگ ہیں یا اس فرقے کے لوگ ہیں, تو آپ اس کی باقی تعلیمات کا ذکر نہیں کر رہے کہ ان کا ہمارا اختلاف توسل کے موضوع پہ ہے, یا ان سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت کے حوالے سے ہے, یا قبر پختہ کرنے کے حوالے سے ہے, یا ان دیگر امور کے بارے میں. آپ ان کو نہیں ایڈریس کر رہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچے. آپ صرف اس چیز کو کرنے سے یوں لگے کہ اسے تقسیم کی بات ہوئی, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو لکھ دیا, اور باقی سارا کلم انہوں نے جو ہے نا ایک فکری عملی اعتقادی گفتگو کی ہے اس کے بارے میں. میں اسی لیے تو اس پہ کر رہا ہوں کہ کتاب بریلویت پہ ہے. انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ, اور وہ ساری باتیں لکھ دی جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں. نہیں, یہ کتاب دیوبندی کے حوالے سے لکھی ہے تو پھر انہوں نے زیادتی کی ہے. اگر بریلویوں کا نظریہ, پھر کیا زیادتی کی بات ہے بتائیں. بریلویوں کے لیول کوئی زیادتی نہیں. بریلویوں کے حوالے سے لکھی ہے کیا زیادتی کی؟ ان سے سب سے بڑے کو کالا شخص نہیں, یہ تک بات یہ بتائیں. اگر ریال 20 میں لکھا ہے زیادتی کی ہے, میں کہتا ہوں اگر ریال 20 دیوبندی کا حوالہ لیا زیادتی کی ہے. اگر ریال 20 دیوبندی کا حوالہ نہیں دیا پھر آپ کے ساتھ زیادتی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آخرکار ارشاد بھٹی صاحب نے وہ سوال پوچھ ہی ڈالا کہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح کی طرح متحد ہو چکے ہیں, تو پھر ان فتووں کا کیا جو اعلیٰ حضرت نے وہابیوں پر لگائے تھے اور جس کے بدلے میں پھر سے اعلیٰ حضرت پر فتوے لگائے گئے؟ تو اس پر علامہ صاحب نے کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. احمد رضا بریلوی جن کو انہوں نے نیف و نظار کہا, بیمار کالا کہا, اور نسیان شدہ کہا. احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت, اس میں جناب بریلوی صاحب اہل حدیث کو مرتد کہتے ہیں. خلیل سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے المہند المغند, اور اس میں احمد رضا بریلوی صاحب اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہتے ہیں, جبکہ محمد بن عبد الوہاب کو خارج اور ان کی پوری جماعت کو خارجی کہتے ہیں. تو وہ تسبیح, کبھی آپ نے ان سے بات ضرور کی, وہ تسبیح جو آپ ایک تسبیح کی طرح ہے, وہ ایک فرقہ آپ کو مرتد سمجھتا ہے, دوسرا خارجی سمجھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم ختم نبوت کے اوپر, فضائل صحابہ کے اوپر, حرمت رسول اللہ کے اوپر, شاعر دین کے اوپر, ان تمام اپنے پس منظر کے باوجود جو ہے آج بھی اکٹھے نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ واقعی یکسو ہو کے کام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے دلوں میں گھٹن نہیں ہے کہ ماضی میں کوئی تحریر لکھی گئی ہے تو ہم اس کو دل سے لگا کے بیٹھ گئے. اگر مرزا جیل میں کے اندر بھی حقیقت انصاف آ جائے
اور حقیقتاً وہ صحابہ کرام کی گستاخی کا راستہ چھوڑ دے اور حقیقتاً وہ بنو امیہ کے بارے میں اپنے فکر کے اوپر جو ہے نا وہ جو ایک سنیوں کا تصور ہے ان کے بارے میں وہ اپنے اندر لے آئے اور روافض کا تصور سے آزاد ہو جائے تو ہم تو اس کو بھی گلے لگانے یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.